والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. معزز سامعین حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اوپر روشنی ڈالنے سے پیشتر آئیے کچھ سنانے اور سننے سے پیشتر ہم اور آپ سب سے پہلے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ معطر پسینہ سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین سراج السالقین شفیع المذنبین خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین حضرات، ابھی آپ حضرات نے نعت و منقبت کے اشعار بڑی محبت کے انداز میں ملاحظہ فرما رہے تھے کہ دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو. دربار محمد کا قرینہ مجھے دے دو، تم سارا جہاں لے لو. جناب نسیم صاحب، خلاصی محلہ لے لو، مدینہ محلہ لے لو، لکھنہ محلہ لے لو، ظہیر محلہ لے لو، اسلام آباد قلعہ ٹان لے لو، آمد اللہ بھیڑوا لے لو، ظہیر محلہ لے لو، پورا مدھو پور لے لو، انڈونیشیا لے لو، ہالینڈ لے لو، تھائیلینڈ لے لو، پاکستان لے لو، جاپان لے لو، ایران لے لو، افغانستان لے لو، افریقہ لے لو، امریکہ لے لو، سوڈان لے لو، سوئٹزرلینڈ لے لو، ہالینڈ لے لو، تھائیلینڈ لے لو، ساری چیزیں لے لو. اور اس ملک میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ گھر ہو، دروازہ ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، سونا ہو، چاندی ہو، زہرے ہو، جواہرات ہو، لالو گوہر ہو، یعنی جتنی بھی چیزیں ہو، ساری چیزوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے تم سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو. تم سارا جہاں لے لو، مدینہ مجھے دے دو. اور آگے کہتا ہے تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، تم لے لو سبھی کوثر و تسنیم کے پیالے، دو بول محمد کا پسینہ مجھے دے دو، دو بول محمد کا
پسینہ مجھے دے دو۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم اس علاقے میں اس محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، یعنی اس علاقے میں کئی خوشبو کا یعنی انتظام نہیں ہوا، انسرام نہیں ہوا، تو گھر والوں کو پتا چلا ام سلیم کے بعد پاس نبی کا پسینہ موجود ہے، چلو ان کے پاس اور جا کر کے ام سلیم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ لے لیتے ہیں۔ حضرات محترم کچھ لوگ آئے ام سلیم کے پاس، کچھ لوگ آئے ام سلیم کے پاس اور کہا میرے گھر میں شادی ہے، لڑکی کی شادی ہے، خوشبو کہیں سے میسر نہیں ہوئی، یعنی کہیں سے خوشبو نہیں ملی ہے۔ حضرات محترم ام سلیم نے خوشبو دے دیا، یعنی کیا دیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ مبارک عطا کر دی۔ عطا کرنے کے بعد وہ شخص لے گئے دلہن کو پسینہ مبارک لگا دیا، دلہن کو یعنی حضور کا پسینہ مبارک جو ہے لگا دیا، دلہن خوشبودار ہو گئی، دلہن خوشبودار ہو گئی، اور جہاں پہ یعنی اس دلہن کے ساتھ دولہا بیٹھا تو دولہا بھی خوشبودار ہو گیا، دلہن جس راستے سے چلنے لگی وہ راستہ خوشبودار ہو گیا، یعنی جس شہر سے وہ دلہن گزرنے لگی تو وہ راستہ بھی خوشبودار ہو گیا، جس محلے سے گزرنے لگی وہ محلہ بھی خوشبودار ہو گیا، جس شہر سے اس کی پالکی گزرنے لگی وہ محلہ بھی خوشبودار ہو گیا، جس شہر سے گزرنے لگا وہ شخص وہ بھی خوشبودار ہو گیا، جس گھر میں وہ لڑکی جاتی ہے وہ گھر بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر میں وہ بچہ بھی خوشبودار ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیثان ملت اسلامیہ کتابوں میں آتا ہے 7 نسلوں تک اس کے بچے خوشبودار ہوتے رہے، اس کے گھر میں جتنی اولادیں ہوتی رہی سب کے سب خوشبودار ہوتے رہے۔ یہ میرے نبی کا پسینہ ہے جو ایک بار لگا لے تو 7 جنم تک آپ کی 7 نسلوں تک خوشبودار بنا دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسینہ ایسا پسینہ ہے جو حدیثان ملت اسلامیہ اگر دلہن لگا لے تو دلہن بھی خوشبودار، دولہا اگر ساتھ میں بیٹھ جائے تو دولہا بھی خوشبودار، جس گھر میں چلی جائے وہ گھر بھی خوشبودار، اور اس دلہن سے جو بچے پیدا ہو وہ بچہ بھی خوشبودار، اور 1-2 جنم نہیں بلکہ 7 نسلوں تک یہ خوشبو چلتی ہے۔ آپ بتائیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب پسینے کا یہ عالم ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے کا جب یہ عالم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کسی کو چھو دے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے گلے لگا لے، حضرات محترم اسے دنیا کی کیا آگ، جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، دنیا کی آگ دور کی بات ہے، جہنم کی بھی آگ اسے چھو نہیں سکتی۔ حضرات محترم میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ رب کائنات کا فرمان عالی شان ہے کہ اے مردو تم اپنی عورتوں کا دین مہر خوشی خوشی ادا کر دو، اور اگر وہ پلٹ کر تمہیں تحفہ کی شکل میں دے دے تو اسے حلال سمجھ کر کھا لیا۔ یہ میرے رب کا فرمان عالی شان ہے۔ آج کے دور میں ہوتا کیا ہے، دین مہر کا مستحق کون ہے؟ دلہن ہے، عورت ہے، لڑکی ہے، جس کی شادی ہو رہی ہے، وہ اس دین مہر کے حقدار ہے، مستحق ہے۔ مقرر کرنے کا حق لڑکی کو ہے۔ دین مہر کتنا ہونا چاہیے؟
یہ صدر سیکریٹری کا کام نہیں ہے، یہ مکھیا جی کا کام نہیں ہے، یہ وارڈ کمشنر کا کام نہیں ہے، یا گھر کے گارجین کا کام نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں گارجین حضرات طے کرتے ہیں دین مہر، صدر سیکریٹری طے کرتے ہیں، لیکن حضرات محترم یہ لڑکیاں اپنے باپ کی ادب و احترام کرنے کی وجہ سے کچھ بولتی نہیں ہے، جو باپ نے مقرر کر دیا ہے وہ مان لیتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے حق کو مار سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو اس کا حقدار بنایا، عورت اس کی مستحق ہے۔ تو حضرات محترم، عورت اگر چاہے تو اجازت کے وقت دین مہر کا معاملہ جب پیش آتا ہے، جب قاضی صاحب نکاح پڑھانے جاتے ہیں، یہی کہتے ہیں فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے دین مہر کے علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے ساتھ آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ پڑھانے جا رہا ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ لڑکی اگر اجازت دے دے تو قاضی صاحب نکاح پڑھا سکتے ہیں، اور لڑکی اگر کہہ دے کہ 20,000 دین مہر نہیں 50,000 ہونی چاہیے تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ لیکن ماں باپ کی باتوں کو ادب کرتے ہوئے، احترام کرتے ہوئے، یہ لڑکیاں سوچتی ہے کہ میرے باپ نے جو کر دیا ہے، جو باندھ دیا ہے، وہ منہ نہیں کھولتی ہے، وہ زبان دراز نہیں کرتی ہے، وہ کوئی بھی بات استعمال نہیں کرتی ہے، اس بنیاد پر کہ اگر میں اسے کاٹ دیتی ہوں، حالانکہ کاٹنے کا حق ہے اسے، اور یہ حق ماں باپ نے نہیں، اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اس کو حق اللہ اس کے رسول نے دیا ہے کہ میرا دین مہر طے میں کروں گی، یہ عورت کا حق ہے۔ اگر لڑکی چاہے تو دین مہر 20 کی جگہ 30 کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے، اگر وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتی ہے۔ لیکن حضرات محترم، ماں باپ چاہے دین مہر معاف کر دے، ہوگا معاف؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب شادی ہونے کے بعد میاں بیوی میں سے کوئی انسان جب دنیا چھوڑنے لگتا ہے تو بلائے جاتے ہیں، علماء کو، گھر کے گارجین کو بلائے جاتے ہیں، اور لڑکی کو بلایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے شوہر نامدار کی دین مہر معاف کر دیں۔ کیا باپ معاف کر دے گا تو ہو جائے گا؟ نہیں، کیونکہ حق لڑکی کا ہے، دین مہر کا مستحق تو لڑکی ہے، باپ نہیں معاف کر سکتا۔ صدر و سیکریٹری کہہ دے تو معاف نہیں ہو سکتا، قاضی صاحب بھی کہہ دے تو معاف نہیں ہوگا، مکھیا بھی کہہ دے تو معاف نہیں ہوگا، سرپنچ بھی کہہ دے تو معاف نہیں ہوگا، ارے پی ایم سی ایم بھی کہہ دے تو معاف نہیں ہوگا، جب تک لڑکی نے دین مہر معاف کر دے معاف نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، کیونکہ یہ حق لڑکی کی ہے، حقدار دین مہر کا کون ہے؟ لڑکی ہے، جس کی وہ بیوی ہے، جس کا شوہر ہے، شوہر کا ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی تمام ضروریات کو پوری کرے، اور بیوی اس کی ہر بات پہ فرمانے والی شان کے مطابق ان کے حکم کی تعمیل کرے۔ تو حضرات محترم، آج ہم اور آپ اپنے محلے میں دیکھ لیجئے، قصبے میں دیکھ لیجئے، شہر میں دیکھ لیجئے کہ لوگ یعنی محلے ٹولے کے لوگ جو ہے دین مہر طے کرتے ہیں۔ حضرات محترم، کم سے کم ایک مرتبہ لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے، کم سے کم ایک مرتبہ لڑکی سے پوچھ لینا چاہیے۔ اگر گارجین حضرات نہیں پوچھتے ہیں تو جو قاضی ہے ان کو تو پوچھنا ہی پڑے گا، بغیر پوچھے وہ نکاح پڑھا نہیں سکتا۔
بغیر پوچھے وہ نکاح نہیں پڑھا سکتا، اس لیے کہ جو قاضی صاحب ہیں ان کو تو اجازت لینی ہے اور اجازت کے وقت دین مہر کا ذکر کرنا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے یعنی ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ایک مرتبہ جو ان کے مستحق ہیں، جو ان کے حقدار ہیں، کم سے کم ایک مرتبہ ان سے مشورہ لینی چاہیے، ان کے کان تک آواز پہنچا دینی چاہیے۔ اور ہم اور آپ گھر میں نہیں کرتے، لیکن قاضی صاحب کا حق ہے ان کو یہ بتا دیں آپ کا دین مہر اتنا ہے، آپ کے نکاح کے گواہ یہ ہے، وکیل یہ ہے، قاضی یہ ہے، سب کو بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر عورت معاف کر دے یا دین مہر اگر آپ دے رہے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا زیادہ بہتر یہ ہے، معاف کروانے سے بہتر یہ ہے کہ دے دینا اچھا ہے۔ دین مہر دے دینا اچھا ہے، صحیح ہے۔ معاف کروانے سے بہتر یہ ہے کہ دے دینا اچھا ہے۔ اگر مرد ہو کر کسی لڑکی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے اور کہے میرا دین مہر معاف کر دیجیے، دین مہر معاف کر دیجیے، تو کون سی مردانگی ہے؟ کیا آپ مرد کہلانے کا حقدار ہیں؟ وہ تو دین مہر کے حقدار ہیں، لیکن آپ کی مردانگی کہاں چلی گئی جو دین مہر بھی نہیں ادا کر سکتے؟ عورت کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جو عورت سب سے کمزور دنیا میں بتایا جاتا ہے، عورت لڑکی سب سے کمزور، جہاں چاہو اس کی شادی کر دو، دلی میں کر دو، یو پی میں کر دو، گجرات میں کر دو، انڈونیشیا میں کر دو، جہاں کر دو وہاں وہ چلی جاتی ہے، کچھ نہیں بولتی ہے، ایک الفاظ تک نہیں بولتی ہے۔ تو حضرات محترم، ایسا نہیں ہے کہ ان کے حقدار وہ جو ہے دین مہر کے حقدار اگر لڑکی ہے تو آپ ان کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں، دین مہر معاف کر دی۔ حضرات محترم، اسی لیے میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاف کروانے سے بہتر ہے دے دو، اور دے کر کے جس طرح نکاح کے وقت گواہ ہوتے ہیں، دین مہر دینے کے وقت میں بھی گواہ ہونا ضروری ہے۔ دین مہر کے وقت میں گواہ ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے غفران ایوبی صاحب شاعر اسلام ہے، ماشاءاللہ یہ نواز رہے ہیں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، معاف کروانے سے بہتر ہے کہ آپ دے دیں۔ اب معاف کروانے سے بہتر ہے دے دیں، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں راز کی کیا بات ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر دے رہے ہو تب بھی گواہ ضروری ہے، معاف کروا رہے ہو تب بھی گواہ ضروری ہے۔ اگر بیوی معاف کر رہی ہے دین مہر، اس وقت بھی دو آدمی کو کھڑا کیجئے، اور نبی فرماتے ہیں لڑکی سے دلہن سے سائن کروا لیجئے، گواہ سے بھی سائن کروا لیجئے، ورنہ یہاں تو معاف کر دی کیونکہ لڑکی ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہے، قیامت میں کہیں سیدھی نہ ہو جائے، قیامت میں وہ کہیں اپنی چال نہ چل دے اور کہہ دے میں معاف نہیں کی۔ تو حضرات محترم، یہ نبی کا فرمان ہے کہ عورتوں کو اللہ نے ٹیڑھی ہڈی سے پیدا کیا ہے، اس لیے کہیں وہ قیامت میں کہیں بدل نہ جائے، اس لیے سائن کروا لینا، سگنیچر کروا لینا، نام لکھوا لینا، گواہ کے ساتھ اگر دے رہے ہو تب بھی معاف کر رہی ہے تب بھی، یعنی دونوں میں جو ہے آپ جو ہے سگنیچر کروا لے، ورنہ قیامت کے دن وہی آپ کے سینے پہ چڑھ جائے گی، کہا میرا دین مہر واپس کر دے، اس وقت تو پیسے ہوں گے نہیں آپ کے، آپ کی نیکیاں لے لی جائیں گی۔
تو حضرات محترم یہ میں اپنے باپ گھر سے نہیں رسول پاک کے گھر سے کہہ رہا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانے عالی شان کے مطابق ہمیں اور آپ کو شادی بیاہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کثیر کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دونوں عالم میں تجھے مطلوع کر آرام ہو، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہو. السلام علیکم ومن اتبع الہدی. اب 2-3 شعر کے لیے جناب غفران ایوبی صاحب.